السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 31۔ سب سے پہلے ہم کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا پھر مطلب بیان کرتے ہیں۔ بہت دھیان سے آپ ہماری گفتگو کو سنیں۔ پہلے عبارت پڑھتے ہیں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ أَن يَتَّضِحُ وَيَظْهُرُ مَا يُذْكَرُ وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ موجوداً كان أو معدوما، فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية وغير اليقينية، بخلاف قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا، لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذا، ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن للخلق، أي المخلوق من الملك والإنس والجن، بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب۔ پیارے بچوں، مصنف علیہ رحمت و رضوان سوفسطائیہ کا رد کر کے جب فارغ ہو گئے تو مصنف وہ بحث شروع کرتے ہیں جس بحث میں یہ بتائیں گے کہ علم کے اسباب تین ہیں: حواس، خبر صادق اور عقل۔ چونکہ سوفسطائیہ نے حواس میں طعن کیا تھا، انہوں نے حواس پر بڑے اعتراضات جڑ دیے تھے کہ حادثے سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اور ایسی عقل پر بھی انہوں نے طعن کیا تھا۔ انہوں نے کہا نظریات جب بدیہیات میں اختلاف ہے، بدیہیات میں فساد ہے، تو نظریات میں جن کے علم تک عقل کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے ان کا فساد تو ضرور ہوگا، کیونکہ نظریات تو ضروریات کی فرع ہیں۔ تو اس طرح سے سوفسطائیہ نے حواس اور عقل دونوں پر طعن کیا تھا۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے ماقبل میں تردید کی اور اس کے بعد اس بحث کو لے کر آ گئے، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سوفسطائیہ جو انکار کرتے ہیں حواس کے ذریعے سے علم حاصل ہونے کا اور عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہونے کا جو انکار کرتے ہیں، ان کی تردید ہو جائے گی اور ثابت ہو جائے گا کہ حواس اور عقل یہ مفید علم ہے اور یہ سبب علم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صاحب کتاب نے ایک سبب اور بڑھا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ خبر صادق۔ تو یہاں سے صاحب کتاب علم کے اسباب، مخلوق کے لیے جن اسباب سے علم حاصل ہوتا ہے وہ اسباب بیان فرماتے ہیں۔
اسی لیے مصنف نے فرمایا وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ لِلْخَلْقِ ثَلَاثَةٌ، علم کے اسباب مخلوق کے لیے 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ یعنی 3 طریقوں سے مخلوق کو کسی شے کا علم حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے۔ اب پیارے بچوں، صاحب شرح کی گفتگو پر نظر رکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا وَأَسْبَابُ الْعِلْمِ، تو العلم کہا نا، سبب کی جمع اسباب ہے، سبب بمعنی ذریعہ، آلہ۔ علم کی تعریف کیا ہوگی؟ تو علم کی صاحب کتاب نے، صاحب شرح نے علم کی 2 تعریفیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ ایک تو تعریف یہی ذکر کی ہے وَهُوَ صِفَةٌ يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ لِمَنْ قَامَتْ هِيَ بِهِ، ایک تعریف یہ ذکر کی صفت علم کی، اور دوسری تعریف ذکر کی ہے صِفَةٌ تُوجِبُ تَمْيِيزًا لَا يَحْتَمِلُ النَّقِيضَ، جو نیچے ہے۔ تو 2 تعریفیں علم کی مصنف علیہ رحمت و رضوان نے، وہ شارح نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ پھر شارح نے دونوں تعریفوں کے درمیان ایک فرق بیان کیا۔ اب وہ فرق یہ بیان کیا ہے کہ پہلی تعریف میں اگر غور کیا جائے تو پہلی تعریف عام ہے اور دوسری تعریف خاص ہے۔ پھر تیسری بات صاحب شرح نے یہ بیان کی ہے کہ پسندیدہ اور مختار تعریف جو ہے وہ دوسری والی تعریف ہے، لہذا پہلی والی تعریف کو اس کے معنی مجازی کی طرف پھیرنا اور اس کے اندر ایک قید لگا دینا یہ زیادہ موزون ہوگا، تاکہ دونوں تعریفوں کا معال ایک ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، صاحب شرح نے کتنی باتیں ذکر کی ہیں؟ 3 باتیں۔ سب سے پہلے تو علم کی 2 تعریفیں کی، دوسری بات پہلی تعریف کو عام بتایا، دوسری تعریف کو خاص بتایا، تیسری بات صاحب شرح کا اپنا رجحان یہ ہے کہ دوسری تعریف زیادہ موزون ہے، لہذا پہلی تعریف کو معنی بنانے کے لیے اس میں ایک قید بڑھا دی جائے، تاکہ پہلی تعریف اور دوسری تعریف دونوں کا معال ایک ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 باتیں اس کی اسباب العلم کی شرح میں صاحب شرح نے ذکر کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم پہلی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ علم کی تعریف کو فرماتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ، علم ایک ایسی صفت ہے يَتَجَلَّى بِهَا الْمَذْكُورُ، جس صفت کے ذریعے سے مذکور شے، مذکور بمعنی شے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مذکور بمعنی شے ہوتا ہے۔ یہاں پر شے کے ہی معنی میں، اب آپ کہیں کہ مصنف کو شے ہی ذکر کر دینا چاہیے تھا، تو چونکہ اشاعرہ کے نزدیک شے صرف موجود کو کہتے ہیں، وہ معدوم کو شامل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شارح نے یہاں پر مذکور لفظ بول کر اشارہ کر دیا ہے اس بات کی طرف، اگرچہ شے مراد ہے چاہے وہ معدوم ہو یا موجود ہو، اس لیے مصنف نے شے ذکر نہ کر کے مذکور ذکر کر دیا ہے۔ معنی ہے علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے مذکور روشن ہو جائے اس شخص کے لیے من قامت ہی بھی، جس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے۔ یعنی علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے شے روشن اور واضح اور منکشف ہو جائے عالم کے لیے، صفت علم جس کے ساتھ قائم ہے۔ یتجلی کی وضاحت فرماتے ہیں، یتجلی کا معنی یتضح و یظہر ما یذکر، یعنی جس کا بھی ذکر کیا جائے، جو بھی شے مذکور ہو جائے، زبان سے جس کا بھی ذکر کیا جائے، اب زبان سے ذکر
موجود کا بھی ہو سکتا ہے، معدوم کا بھی ہو سکتا ہے، تو جس کا بھی ذکر کیا جائے تو وہ روشن اور واضح ہو جائے، تو یہ تجلی کی تفسیر فرما دی۔ وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْهُ، یہ المذکور کی تفسیر فرما دی کہ مذکور سے مراد یہاں پر شے ہے۔ کیا ہے؟ شے ہے، لہذا اس کی تعبیر کرنا ممکن ہو۔ گویا کہ یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہو جائے گا۔ کوئی کہے جس کا ذکر کیا جائے وہ روشن ہو جائے، تو وہ روشن ہو جائے تب تو علم ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو محض تأمل اور غور و خوض سے روشن ہو جاتی ہیں، اور ان کا زبان سے ذکر بھی نہیں ہوتا، محض تأمل و غور و خوض سے روشن ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کتنی باتیں ایسی سیکھتے ہوں گے کہ جو خالی بیٹھ کر صرف اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے، تأمل کرتے ہوں گے، غور و خوض کرتے ہوں گے، اور اس کی حقیقت آپ پر روشن ہو جاتی ہوگی۔ تو وہاں پر تو آپ نے زبان سے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا، تو وہ شے مذکور تو بالکل نہیں ہوئی، لیکن روشن ہو گئی، تو وہ بھی علم ہے، لیکن یتجلی بہ المذکور میں وہ شامل نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو مصنف نے، شارح نے اس کا دفاع فرمایا، کہا کہ مذکور سے مراد یہ ہے یمکن ان یعبر عن، یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہی اس کا ذکر ہو، فی الحال ہی اس کا ذکر ہو، بلکہ وہ اس شان کی ہو کہ اس کی تعبیر کی جا سکے، چاہے فی الحال اس کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ لہٰذا وہ چیزیں جو محض نظر و فکر و تأمل سے روشن ہو جاتی ہیں، ان کا بھی انکشاف علم کہلائے گا، کیونکہ اگرچہ فی الحال ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے مذکور کی تفسیر صاحب شرح نے فرمائی وَيُمْكِنُ أَن يُعَبَّرَ عَنْ، اور اس کی تعبیر کرنا ممکن ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اب اس تعریف میں عموم فرماتے ہیں صاحب شرح، فرماتے ہیں یتجلی بہ المذکور، جس کی تعبیر کرنا ممکن ہو، وہ روشن ہو جائے۔ تعبیر کرنا ممکن ہو چاہے وہ موجود ہو او معدومہ، یا معدوم ہو، تو عموم کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ تعریف عام ہے، موجود کو بھی شامل ہے اور معدوم کو بھی شامل ہے۔ فیشمل، تو عموم کی طرف مزید وضاحت کرتے ہیں، عموم کی طرف کہتے ہیں کہ یہ کتنی تعریف عام ہے۔ یشمل ادراک الحواس، یہ حواس کے ادراک کو بھی شامل ہوگی۔ بھئی حواس سے خمسہ ظاہرہ مراد ہیں یہاں پر، کیونکہ اشاعرہ حواس سے خمسہ باطنہ جو کہ خیال، اس سے مشترک، وہم، قوت متصرفہ، قوت حافظہ جو آپ نے پڑھی ہیں، ان کے قائل متکلمین نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں پر حواس سے مراد کیا ہے؟ حواس سے خمسہ ظاہرہ، حواس سے خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے جو ادراک حاصل ہوتا ہے اس کو بھی یہ تعریف شامل ہے، کیونکہ ادراک کے ذریعے سے، حواس کے ذریعے سے، چاہے وہ حاسہ سم ہو، حاسہ بصر ہو، حاسہ شامہ ہو، یا حاسہ لامسہ ہو، یا حاسہ ذائقہ ہو، سب کے ذریعے سے چیز روشن ہو جاتی ہے۔ سونگھ کر خوشبو اور بدبو کا یقین ہو جاتا ہے، چکھ کر ذائقے کا یقین ہو جاتا ہے کس ذائقے کی ہے، سن کر مسموعات کا یقین ہو جاتا ہے، ایسے ہی دیکھ کر مبصرات کا یقین ہو جاتا ہے، تو وہ بھی تو علم ہے نا۔ صفۃ یتجلی بہ المذکور، یہ تعریف کی، یہ تعریف شامل ہوگی ادراک حواس کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم ایسی صفت ہے جس کے ذریعے سے صاحب علم کے لیے چیز روشن ہو جائے۔ تو حواس کے ذریعے سے آدمی محسوسات کا جب ادراک کرتا ہے تو اس کا یقین ہو جاتا ہے، تو حواس کو بھی یہ شامل ہوگی، ادراک حواس کو بھی۔ ایسی ہی ادراک عقل کو بھی شامل ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ادراک عقل کو بھی شامل ہوگی۔ ادراک عقل میں تصورات بھی ہیں اور تصدیقات بھی ہیں۔ عقل جن چیزوں کا ادراک کرتی ہے وہ تصورات بھی ہیں، یعنی بغیر
نسبت حکمیہ کے اذعان کے اگر کسی شے کا ادراک عقل کر رہی ہے تو وہ تصورات کہلاتے ہیں، اور اگر نسبت حکمیہ کا اذعان کر رہی ہے، وہاں پر نسبت حکمیہ کا تصور ہے طرفین کے مابین، تو ایسی صورت میں وہ تصدیقات ہیں۔ اب تصدیقات میں پیارے بچوں دو طرح کی تصدیقات ہیں، تصدیقات یقینیہ اور تصدیقات غیر یقینیہ۔ تصدیقات یقینیہ اور تصدیقات غیر یقینیہ۔ تصدیقات یقینیہ جس کو ہم اعتقاد سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے شے کا علم اور یقین ہو جائے اور اعتقاد ہو جائے، اعتقاد جازم ہو کہ وہاں پر اس کی نقیص کا احتمال نہ رہے، تو اس کو اعتقاد کہتے ہیں۔ تصدیقات غیر یقینیہ، تصدیقات غیر یقینیہ جیسے ظن ہے، شک ہے، وہم ہے، تقلید ہے، جہل مرکب ہے، یہ سب کے سب تصدیقات غیر یقینیہ میں آتے ہیں۔ کیونکہ اگر جانب آخر کا، جانب مخالف کا احتمال رہتا ہے، تو جانب مخالف کے احتمال رہتا ہے تو یا تو جانب راجح، وہاں پر جانب راجح کو ترجیح ہوگی یا جانب مرجوح کو۔ اگر دونوں برابر ہیں تو اسے ظن کہتے ہیں، اور جانب راجح کو ترجیح ہو جائے اور جانب مرجوح کو ترجیح نہ ہو تو اسے شک کہتے ہیں، اور جانب مرجوح کو ترجیح ہو جائے تو اسے وہم کہتے ہیں۔ اور یقین تو ہو جائے، خلاف جانب مخالف کا احتمال تو نہ رہے، اتنا پختہ یقین کر لے آدمی، تو اس کی دو صورتیں، یا تو وہ نفس الامر کے مطابق ہوگا یا نفس الامر کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر وہ نفس الامر کے ہی مطابق نہیں ہے تو اس کا نام ہے جہل مرکب۔ جیسے خلاف واقع کو کوئی آدمی یقین کر لے، کوئی یہ کہے مثلا معاذ اللہ کہ خدا ایک نہیں ہے، کئی ہیں، تو کئی ہونے کا اعتقاد کر لے تو خلاف واقع کا اعتقاد کر لیا، اور مشرکین کے یہاں پر یہی ہے، اور تو نفس الامر کے خلاف کا اعتقاد کر لیا تو اس کو جہل مرکب کہیں گے۔ لیکن جہل مرکب میں یہ احتمال رہتا ہے کہ بعد میں اس شخص کے سامنے کوئی برہان قطعی آ جائے تو ممکن ہے کہ وہ اس جہل مرکب سے باز آ جائے، تو یہاں پر بعد میں اس احتمال چونکہ رہتا ہے اس کے زوال کا، اس لیے اس کو تصدیقات غیر یقینیہ میں داخل کریں گے۔ اور اگر خلاف واقع کا اعتقاد یقین نہ ہو بلکہ ایسی چیز کا یقین ہو جو نفس الامر کے مطابق ہی ہے، تو اس کے اندر دو صورتیں، یا تو وہ تشکیک مشکک سے زائل ہوگا یا تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوگا۔ اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو اسی کا نام ہے تقلید۔ جیسے ہم یقین کر لیتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ وطر واجب ہے، یقین کر لیتے ہیں، اور ایسا مضبوط مستحکم یقین کرتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف کی اور اس کے نقیص کا احتمال ہی نہیں رکھتے۔ لیکن بعد میں اگر امام اعظم کا یا کسی بھی مقلد کے امام کا اس کے خلاف خود قول آ جائے، یا امام نے خود اس قول سے رجوع کر لیا بالفرض کسی قول سے، تو رجوع کرنے کے بعد جو ہمارا پہلے یقین تھا ان امام کے رجوع کرنے کے بعد ہمارا بھی یقین ختم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کوئی برہان اور دلیل یا امام کا رجوع اگر ہمارے سامنے آ گیا تو ایسی صورت میں ہمارا وہ یقین سابق زائل ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تشکیک مشکک سے زائل ہونا، تو اس کا نام ہے تقلید۔ تو یہاں پر بھی دیکھو تشکیک مشکک سے زائل ہو گیا نا، تو احتمال نقیص کا احتمال بعد میں تو یہاں پر بھی پیدا ہوا، اس لیے تقلید بھی تصدیقات غیر یقینیہ میں داخل ہوگی۔ ہاں اگر ایسا اعتقاد جازم ثابت
نفس الامر کے مطابق ہو کہ جس میں نقیص کا بالکل کبھی احتمال ہی نہ ہو سکتا ہو، تو اس کا نام ہے اعتقاد۔ اسی کو یقین کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں، اسی کو تصدیق یقینی کہیں گے۔ تو مذکورہ تعریف پیارے بچوں تصدیقات تصورات کو بھی شامل ہے، تصدیقات یقینیہ کو بھی شامل ہے، اور تصدیقات غیر یقینیہ کو بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصدیقات غیر یقینیہ سے بھی شے روشن ہو جاتی ہے، وہ الگ بات ہے، وہاں پر تشکیک مشکک سے وہ زائل ہو جائے، وہ الگ بات ہے بعد میں۔ لیکن تعریف مذکور تجلی سے، تجلی مطلق جب مراد ہے، مطلقاً روشن ہونا، تو وہاں سے بھی یہ روشن ہونا تو تصدیقات غیر یقینیہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے تعریف مذکور سب کو عام ہے، سب کو شامل ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا فَيَشْمُلُ إِدْرَاكَ الْحَوَاسِ، تو یہ تعریف حواس کے ادراک کو، عقل کے ادراک کو، چاہے وہ تصورات کی قبیل سے ہوں یا تصدیقات یقینیہ ہوں یا تصدیقات غیر یقینیہ ہوں، سب کو شامل ہے۔ لیکن ایک دوسری تعریف کی گئی ہے علم کی، وہ علم کی تعریف خاص ہے۔ اسی لیے صاحب شرح فرماتے ہیں بخلاف قولہم، برخلاف ان کے اس قول کے، یعنی تعریف کرنے والوں نے جو یہ قول کیا، یہ تعریف کی ہے علم کی، صفت توجب تمیزا لا يحتمل النقیضا، تو یہ تعریف کچھ خاص ہے، یہ تمام کو شامل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تعریف میں ذرا غور کریے، ویسے تو تعریف در حقیقت تھی صفت توجب تمیزا بین المعانی لا يحتمل النقیضا، یہ پوری تعریف تھی۔ لیکن چونکہ حواس سے جو ادراک ہوتا ہے وہ بھی علم ہے، اشاعرہ کے نزدیک، ماتریدیہ کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک، جبکہ وہاں پر ادراک معانی کا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جمہور علماء نے یہاں سے معانی کی قید کو ہٹا دیا اور فرمایا صفت توجب تمییزا، معانی کی قید ہی ہٹا دی تاکہ وہ ادراک حواس کو شامل ہو۔ جب تمیز معانی کی قید ہٹا دی تو اب وہ ادراک حواس کو شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ تعریف تو دیکھو ادراک حواس کو شامل تو ہے، لیکن پھر بھی یہ تعریف بڑی خاص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کہا گیا ہے صفت توجب تمیزا، ایسی صفت ہے جو تمیز اور امتیاز کو پیدا کرے، ایسا امتیاز ہو جائے لا يحتمل النقیض، جو امتیاز نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ اگر نقیض کا احتمال رہے گا تو اس کا مطلب اسے علم نہیں کہیں گے۔ پیارے بچوں تصدیقات غیر یقینیہ میں نقیض کا احتمال ہوتا ہے نا، اس سے پہلے ابھی ہم بتا چکے، جب نقیض کا وہاں پر احتمال ہوتا ہے تو یہ والی تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو پہلی تعریف عام ہے اور دوسری تعریف خاص ہے، اسی کو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَامِلًا، یہ تعریف دوسری والی اگرچہ شامل ہے ادراک حواس کو۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ یہاں پر معانی کی قید نہیں ہے۔ اصل تعریف میں تو معنی کی قید تھی، لیکن جمہور نے اس کی معنی کی قید کو ہٹا دیا ہے۔ تو جب معنی کی قید کو ہٹا دیا تو معنی کی قید ہٹا دینے کے بعد ادراک حواس کو شامل ہوئی ہے یہ تعریف۔ تو اگرچہ ادراک حواس کو شامل ہے، وَلِلتَّصَوُّرَاتِ، اور تصورات کو بھی شامل ہے، تصورات کو بھی شامل ہے، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ انہا لا نقائد لہا، تصورات کی کوئی نقیض ہی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تصورات کی نقیض نہیں ہوتی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نقیض صرف تصدیقات اور قضایا کی ہوتی ہے، تصورات کی نقیض نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں تعریف میں یہی کہا گیا ہے لا یحتمل النقیض، نقیض کا احتمال نہ رکھے۔ اب نقیض کا احتمال نہ رکھنا عموم ہے، چاہے فی نفس ہی اس کی نقیض ہی نہ ہو، جیسے کہ تصورات کچھ لوگوں کے زعم کی بنا پر، یا نقیض تو ہو لیکن نقیض کا احتمال وہ شے رکھے نہیں، تو دونوں کو عام ہو گئی نا۔ نقیض کا احتمال نہ رکھے تو خواہ نفس الامر میں نقیض اس کی ہو یا نقیض ہی نہ ہو، دونوں صورت میں یہ تعریف صادق آئے گی لا یحتمل النقیض، لہذا تصورات کو شامل ہوگی۔ اس پر بنا کرتے ہوئے
کہ ان کے لیے کوئی نقائص نہیں ہے. علامہ زعامو کہہ کر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا تصورات کی نقیضیں نہیں ہیں، یہ قول مرجوح ہے، موزون نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے، جمہور کا قول یہی ہے کہ تصورات کی بھی نقیضیں ہوتی ہیں. مناطقہ کا یہی کہنا ہے. بہرحال تصورات کو بھی یہ تعریف شامل ہے، لا یحتمل النقیضہ کہا اس وجہ سے، لیکن لا یحتمل النقیضہ کی قید سے فرماتے ہیں لکنہ لا یشمل غیر الیقینیات من التصدیقات، لیکن یہ تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہوگی کیونکہ ان میں نقیض کا احتمال ہوتا ہے، اور اس میں قید لگا دی گئی ہے لا یحتمل النقیضہ. تو دونوں تعریفوں کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ پہلی تعریف عام ہے اور دوسری تعریف خاص ہے. اب صاحب شرح اپنا رجحان بیان فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ التَّجَلِّ عَلَى الْانْكِشَافِ التَّامِّ. گویا کہ پہلی تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل تھی اور دوسری تعریف تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہے. تو صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ان میں سے کون سی تعریف مختار ہے اور بہتر ہے، تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسری تعریف بہتر ہے جو تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہے. جب دوسری تعریف بہتر ہے تو پھر پہلی تعریف میں تصدیقات غیر یقینیہ شامل ہو گئے تو پہلی تعریف مانے نہیں رہی. یہی تو اعتراض ہوگا نا، یا تو پہلی تعریف کو یہ کہو کہ وہ مانے نہیں ہے، یا دوسری تعریف کو یہ کہو کہ وہ جامع نہیں ہے. اگر پہلی تعریف کو صحیح مانتے ہیں تو دوسری تعریف جامع نہیں، تو دوسری تعریف کو صحیح مانتے ہیں تو پہلی تعریف مانے نہیں. صاحب شرح ایسی بات ذکر کرتے ہیں جس سے دونوں تعریفوں کا معال ایک ہو جاتا ہے اور دونوں تعریفیں جامع اور مانے ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں اسی سے صاحب شرح کا یہ بھی رجحان معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب شرح کے نزدیک تعریف ثانی یہی مختار ہے، اور صاحب شرح کے نزدیک یہی راجح ہے کہ علم وہ تصدیقات غیر یقینیہ کو شامل نہیں ہے. یہی تعریف کرنا چاہیے، صاحب شرح کا یہی رجحان ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْبَغِي، لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن مناسب یہ ہے کہ تجلی کو انکشاف تام پر محمول کیا جائے. یعنی پہلی تعریف میں جو یہ کہا صفت یتجلی بها المذکور، علم ایسی صفت ہے جس سے مذکور روشن ہو جائے، تو یہ تجلی کہا، تو تجلی مطلق وہاں پر ہے نا، اس تجلی مطلق کو اس کے فرد کامل کی طرف پھیر دیا جائے. کیا پھیر دیا جائے؟ فرد کامل کی طرف، کیونکہ مطلق کا جب اطلاق ہوتا ہے تو اس کو فرد کامل بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو اب اگر فرد کامل کی طرف پھیریں گے تو فرد کامل کیا ہے اس کا؟ انکشاف تام، تجلی تام. اور تجلی تام کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انکشاف تام ہو. انکشاف تام تبھی ہوگا پیارے بچوں جبکہ نقیض کا احتمال نہ رہے. اگر نقیض کا احتمال رہتا ہے تو وہ پھر انکشاف تام نہیں ہے. تو اب گویا کہ پہلی تعریف اگر تجلی سے مراد تجلی تام اور انکشاف تام مراد ہو جائے گا تو اب تعریف اول کا بھی معال یہی ہوگا کہ وہ نقیض کا احتمال نہ رکھے. تو اب دونوں تعریفوں کا معال ایک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ دونوں تعریفوں کا معال ایک ہو جائے گا. تو پہلی تعریف بھی مانے رہے گی اور دوسری تعریف بھی جامع رہے گی. دوسری تعریف بہتر ہے صاحب شرح کی. صاحب شرح کا یہ رجحان ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ اس لیے پتہ چلا کہ اگر تعریف اول صاحب شرح کے نزدیک مختار ہوتی تو صاحب شرح تعریف ثانی کو تعریف اول کی طرف پھیرتے، لیکن صاحب شرح نے یہاں پر تعریف اول کو تعریف ثانی کی طرف پھیر دیا. اس سے اشارہ اس بات کی طرف مل جاتا ہے کہ تعریف ثانی ہی صاحب شرح کے نزدیک مختار ہے. فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ التَّجَلِّ عَلَى الْانْكِشَافِ التَّامِّ الَّذِي لَا يَشْمُلُ الظَّنَّ، لیکن مناسب یہ ہے کہ تجلی کو جو تعریف اول میں ہے اس کو اس انکشاف تام پر محمول کیا جائے جو انکشاف تام ظن کو شامل نہیں ہوتا، کیونکہ جمہور کے نزدیک، علماء کے نزدیک ظن علم وہ مقابل ظن ہے. تو یہاں پر تعریف علم کی گئی ہے نا،
تو تعریف ایسی کی جائے کہ جو زن کو شامل نہ ہو، کیونکہ علم زن کا مقابل ہے ان کے نزدیک۔ جب علم زن کا مقابل ہے تو ایک مقابل کی تعریف ایسی کی جائے کہ اس کا دوسرا مقابل اس میں شامل نہ ہو پائے۔ اس لیے یہ قرینہ ہو گیا اس بات پر کہ تعریف اول میں تجلی سے مراد تجلی تام لی جائے، یعنی مطلق سے اس کا فرد کامل مراد لیا جائے۔ فرد کامل مراد لینے کا قرینہ کیا ہو گیا کہ ہم علماء کے نزدیک، متکلمین کے نزدیک علم وہ مقابل زن ہوتا ہے، لہذا علم کی تعریف ایسے کی جائے کہ وہ زن کو شامل نہ ہو پائے۔ پیارے بچوں سمجھ میں آ گئی؟ آگے صاحب شرح نے فرمایا للخلق، اسباب علم مخلوق کے لیے، یہ مخلوق کی قید اس لیے لگا دی کیونکہ خالق کائنات کے علم، جو خالق کائنات کا علم جو ہے وہ تو لذاتی ہی ہے، کسی سبب کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتا ہے اسے، اس کا علم لذاتی ہی ہے، وہ کسی سبب سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مخلوق کا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ ان اسباب اور ان ذرائع اور ان آلات کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے للخلق کی قید لگانا ضروری تھی۔ اس لیے ماتن نے للخلق کی قید لگائی اور فرمایا اسباب العلم للخلق، کہ جو اسباب علم ہم نے ذکر کیے ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ خالق کا علم لذات ہی ہوتا ہے۔ للخلق اے المخلوق، مخلوق کے لیے۔ اب مخلوق میں بھی ملک، انس اور جن مراد ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو مکلف ہیں۔ کیا ہے؟ یہی تو مکلف ہیں۔ اب ان تین مخلوق کے علاوہ باقی مخلوق کو علم حاصل کرنا یہ کیا لازم ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اتنا فرمایا ہے کہ ہر مخلوق پر اللہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، ان کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ تو ساری مخلوق ایمان باللہ و ایمان رسالت نبی جنا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکلف ہیں، اگرچہ دیگر چیزوں کی تکلیف صرف اور صرف انس اور جن اور فرشتوں کو ہے۔ اس لیے صاحب شرح نے جو مکلفین ہیں عادتاً عمومی طور پر، تو یہ مکلفین کا صاحب شرح نے ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں مخلوق کے لیے تین ہیں اسباب علم، مخلوق سے مراد ملک، انس اور جن، برخلاف علم خالق کے، فإنہ لذاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لذاتی ہی ہے، اسباب میں سے کسی سبب کے ذریعے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اسباب العلم کتنے ہیں؟ ثلاثۃ، اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، تین ہیں۔ کون سے تین ہیں وہ اسباب؟ الحواس السلیمہ، پہلا سبب کیا ہے؟ حواس سے سلیمہ، حواس سے سلیمہ کی قید لگا دی تاکہ حواس سے مریضہ خارج ہو جائے، کیونکہ حواس سے مریضہ کے ذریعے سے یقین اور علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک احول ایک کو دو دیکھتا ہے، ایک صفراوی کو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کتنی چیزیں۔ تو حواس سے سلیمہ کی اس لیے قید لگا دی، ایک سبب حواس سے سلیمہ، اور دوسرا سبب الخبر الصادق، اور تیسرا سبب العقل، عقل اور حواس سلیمہ مطعون تھے، تو اس لیے ان کو تو بیان کرنا ہی تھا مصنف کو، اور خبر صادق کا مزید اضافہ کیا۔ تو ان تینوں کے ذریعے سے مخلوق کو علم حاصل ہوتا ہے، یقین اور اعتقاد حاصل ہوتا ہے۔ ان تین کے اندر حصر مصنف علیہ رحمت و رضوان میں تین میں جو حصر فرمایا کہ اسباب علم تین ہیں، یہ تین میں حصر بحکم استقراء ہے، یعنی تلاش و جستجو کی بنا پر ان تین کا ذکر ہوا ہے، ورنہ تو یہ حصر عقلی نہیں ہے کہ اب اس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کے بعد بھی اگر کوئی مضبوط عالم دین اور تلاش و جستجو کرنے والا آئے تو ان تین پر کسی اور بھی سبب کا اضافہ کر سکتا ہے، تو یہ بحکم استقراء ہے۔
یہ 3 ہی میں حصر کیوں ہے؟ تو وجہ حصر صاحب شرح بیان کرتے ہیں وجہ الضبط سے، لیکن ہماری گفتگو دراز ہو رہی ہے، اس لیے آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی گفتگو میں انشاءاللہ وجہ حصر پر چرچا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔